وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. آمنت بالله صدق خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من
ديامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله یہ کیسا جادو تو نے نگاہ یار کیا، یہ کیسا جادو تو نے نگاہ یار کیا، میں بے قرار نہ تھا، میں بے قرار نہ تھا، تو نے بے قرار کیا، میں بے قرار نہ تھا، تو نے بے قرار کیا، یہ کیسا جادو جو میرے اور بھی ہے تیرے چاہنے والے، جامع اور بھی ہے تیرے چاہنے والے، یہ ہاس تیرا کرم، یہ ہاس تیرا کرم، تو نے مجھ سے پیار کیا، یہ ہاس تیرا کرم، تو نے مجھ سے پیار کیا، یہ ہاس تیرا کرم، تو نے مجھ سے پیار کیا، یہ کیسا جادو کرم کیا ہے جو مجھ پر کہا میں قابل، کرم کیا ہے جو مجھ پر کہا میں قابل، کہ جانے والوں میں، کہ جانے والوں میں تو نے مجھے شمار کیا، کہ جانے والوں میں
سر اٹھا نہ سکا سجدہ ایک بار کیا کہ سر اٹھا نہ سکا سجدہ ایک بار کیا نماز عشق بنائی ہے مجھ کو ایسی صنم کہ سر اٹھا نہ سکا سجدہ ایک بار کیا کہ سر اٹھا نہ سکا سجدہ ایک بار کیا یہ کیسا جادو یہ فرق تیری میری بندگی میں ہے زائد یہ فرق تیری میری بندگی میں ہے زائد نماز تو نے پڑھی نماز تو نے پڑھی میں نے ذکر یار کیا نماز تو نے پڑھی میں نے ذکر یار کیا نماز تو نے پڑھی میں نے ذکر یار کیا یہ فرق تیری میری بندگی میں زائد نماز تو نے پڑھی میں نے ذکر یار کیا نماز تو نے پڑھی میں نے ذکر یار کیا یہ کیسا جادو تو نے نگاہ یار کیا میں بے قرار نہ تھا تو نے بے قرار کیا وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد وقت مختصر ہو یا بہت ہو ذکر رسول کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تمہیں ایک لحظہ بھی مل جائے نا اس محفل میں قدم اندر رکھنے کا پھر یہ مت سوچنا کہ تمہیں وقت ملا نہ ملا. اللہ نے تمہیں وقت دیا کہ تم یہاں آئے ہو. میں ہر جگہ پہنچتا ہوں تقریر کرنے لیکن بخدا یہاں میں تقریر کے ارادے سے نہیں آتا. میں اس شہزادے کی زیارت کے لیے آتا ہوں. سبحان اللہ. بس اچانک ایک ملاقات ہوئی اور اللہ نے میرے دل میں ان کی محبت اور ان کے دل میں میری محبت ہے اور مجھے فخر ہے اس پر. مجھے فخر ہے اس پر. اور میں الحمدللہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی 8ویں پشت میں ہوں والدہ کی طرف سے. اور جہاں سے حضرت کو خلافت ہے بڑائش سے وہ میرے نانا کا وطن ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی طلعت نے مجھ سے کہا کہ مختصر. ارے میں نے کہا میں تو آ گیا, میرا کام بن گیا. یہ مت سوچ اگر وہ پڑھنے کو ملا نہیں ملا, خطاب کرنے کو ملا نہیں ملا. اصل چیز سوچ ہے جو یہ لوگ دیتے ہیں. سوچ ہے. ادب سے بیٹھو, ادب سوچ کر آؤ کہ کہیں جا رہے ہو. سبحان اللہ. کہیں جا رہے ہو. بس میں 4 مصرے, کیونکہ یہ محفل بڑی عجیب ہے. میں قوالی میں کہیں نہیں جاتا, پوری زندگی قوالی میں نہیں بیٹھا, لیکن یہاں میں بیٹھا پچھلے سال الحمدللہ. قوالی ایک ایسی صنف ہے جو 3000 سال سے زیادہ قدیم ہے اور ہمارے خطے میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, یہ برصغیر کے پورے ایریا میں
یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، یہ تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمیشہ سے اسلام سے پہلے بھی یہ مذہبی تبلیغ کے لیے ہی استعمال ہوتی رہی ہے، ہمیشہ سے۔ اور اس پورے خطے میں مذہبی پیغام پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ تھا قوالی۔ یہ 800 سال ہوئے کہ یہ مسلمان ہوئی ہے قوالی، ورنہ یہ تو کئی ہزار سال سے جو عرفان پر مبنی کلام ہندو صوفیوں نے لکھا ہے، اور ان کی کتابیں جو ہیں ان میں سے بھی کئی کتابیں انبیاء پر اتری ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہندوستان میں نبی آئے ہیں اور ان کا کلام کچھ نہ کچھ موجود ہے، تو وہ اپنے مذہبی بات کو دل میں اتارنے کے لیے یہ پرانا رواج اور طریقہ ہے کہ وہ سناتے تھے اور سننے والے یاد کر لیتے تھے۔ اب جب خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو وہاں تو نہ فارسی تھی نہ عربی تھی، اب وہ قرآن سناتے تو کیسے سمجھتے لوگ، حدیث سناتے تو کیسے سمجھتے؟ وہ تو ایک ہی چیز کے عادی تھے کہ ان کے سامنے اس رنگ میں بات کی جائے۔ تو خواجہ غریب نواز کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے لیے اس کو سعادت بنا دیا، اس کو دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب جو اس نیت کے ساتھ آئے قوالی میں وہ تو مقبول ہے، باقی ہم سب کو مردود کرتے ہیں، ہم اسے تفریح نہیں سمجھتے۔ ہمیں تفریح بنانا چاہیے۔ بزرگوں نے بڑا ادب سکھایا، اس میں بیٹھنے کا ادب، اس میں لباس کا ادب، اس میں حرکت کا ادب، کیسے حرکت کی جائے گی قوالی کے دوران، کیسے کیا ہوگا۔ خیر بہرحال تو میں بس 4 مصرے عرض کر کے اور میں اجازت چاہوں گا۔ وہ 4 مصرے اتنے عظیم الشان ہیں کہ سرکار نے خود سماعت فرمائے وہ 4 مصرے۔ اور جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول بزمانہ رسول بروئے رسول، سرکار نے ان کو اوپر بیٹھنے کا حکم دیا اور سرکار سامنے رونق افروز ہوئے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی سنت ہے۔ انہوں نے جو مشہور، ان کا بہت بڑا دیوان چھپا بیروت سے، سارا عربی میں ظاہر ہے، حضور کے زمانے کے شاعر ہے، لیکن وہ 4 مصرے آپ سب کو یاد ہوں گے۔ بس میں سنا کے برکت سے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہاں تقریر کی قابلیت دکھانا نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں قابلیت نہیں چلتی کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہے۔ میں تو عالم سمجھتا ہی نہیں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن جتنا یقین مجھے اس بات پر ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے، اتنا یقین اس بات پہ ہے کہ سرکار کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت کتنی ہے، چاہے کوئی سی بھی زبان بولے، کوئی بھی بولے، کہیں بھی بولے، کیسا بھی بولے، کتنا بھی بولے، اگر نیت میں سرکار کا ذکر ہے تو بیڑا پار ہو گیا۔ کسی زبان کی محتاجی نہیں ہے، کسی علم کی محتاجی نہیں ہے، معاف کرنا مجھے، سرکار کے ذکر کے لیے کسی علم کی محتاجی نہیں ہے، بس عشق کی محتاجی ہے۔ جو بھی لے کے بیٹھ جائے، میں تو یہ کہتا ہوں کسی زبان کی بھی محتاجی نہیں ہے۔ سبحان میرے اللہ۔ آقا تو گونگے کی بھی سن لیتے ہیں، میرے آقا تو گونگے کی بھی سن لیتے ہیں۔ تو سرکار نے اوپر بٹھایا تو وہ 4 مصرے، وہ احسن من کلم ترا قد تو عینی، اے محبوب آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک نکتہ بس حضرت کی اجازت سے، جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمت ہوتی ہے، ڈھارس ہوتی ہے۔ جب ایک تو حضور فرمائے وہ حدیث، حضور خود کوئی کام سر انجام دیں وہ حدیث، حضور حکم دیں وہ حدیث، حضور روک دیں وہ حدیث، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص حضور کے سامنے کوئی کلام فرمائے صحابیوں میں سے، یا کوئی کام کرے جس پر حضور پسندیدگی کا اظہار فرمائے، یا اس کے کہے کو مسکرا کر سواب کر دے کہ ہاں ٹھیک بولا، تو اب وہ بھی حدیث ہو جاتی ہے، یہ قانون ہے۔ تو اب حسان نے جب یہ 4 مصرے پڑھے اور ان 4 مصروں کو حضور نے سماعت فرما کر ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا، تو اب یہ 4 مصرے جب تک حسان کے پاس تھے تو حسان کے تھے، اور جب سرکار کی سماعت تک پہنچے تو اب یہ حسان کے نہیں رہے، اب یہ سرکار کی حدیث ہو گئی، اب اس کو ماننا پڑے گا، جو اس میں سرے منہ بھی
ایمان میں کمزوری سمجھے اس کا مطلب یہ کہ اس نے حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کی. وہ احسن من لم ترى قط عینی، میں نے آپ سے زیادہ حسین تو دیکھا ہی نہیں. حضور کو روک دینا چاہیے تھا، حسان تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم نے کتنے دیکھے ہیں؟ تم تو عرب سے نکلے نہیں، تم نے کتنے دیکھے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو آپ سے زیادہ حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں. حضور نے فرمایا نہیں، تو ہی سچ کہہ رہا. یہی حقیقت ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. دیکھتی کیسے؟ دیکھتا کیوں؟ دیکھتی کیسے میری آنکھ آپ سے زیادہ حسین؟ آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اب یہ کیوں ہوا؟ حسین اور جمیل دونوں لفظ استعمال کیے. وہ احسن و اجمل، نہ آپ سے زیادہ حسین کوئی، نہ آپ سے زیادہ جمیل کوئی. کیوں؟ ایسے کیوں ہے؟ آپ کو پیدا ہی بچا بچا کر کیا گیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. سب ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. میں ترجمہ یہ نہیں کرتا، کیونکہ اگر پاک پیدا کیا گیا ہوتا تو حسان کو یہاں یہ جملہ بولنا چاہیے تھا خلقت مطہرا من کل عیب، کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے. یہاں مبرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مبرہ اور مطہر؟ مطہر کے لیے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ناپاکی ہو پہلے، اور حضور پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی تو ناپاکی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے ایسا خوبصورت لفظ استعمال کیا سامنے، اور عربی کی شان دکھا دی. خلقت مطہرا نہیں، خلقت مبرہ. آپ کو تو پاس ہی نہیں آنے دی کوئی خرابی. اچھا تو کیسے پیدا کیا؟ بس آخری مصرع اجازت چاہوں اور امید کے ساتھ نہیں. یاد رکھو اس محفل میں آیا کرو نا جس میں ذکر مصطفیٰ کا انتظام کیا گیا ہو، اس محفل میں امید لے کے مت آیا کرو. بالکل نہیں. امید ہے کہ بخشے جائیں گے. ارے امید اپنی نمازوں میں رکھو، امید اپنے حجوں میں رکھو، امید اپنے روزوں میں رکھو، امید اپنی زکاتوں میں رکھو. ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے نا قبول ہو. ذکر رسول میں امید کیسی؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب امید تو 50-50 کو کہتے ہیں نا، 50-50 کو کہتے ہیں نا. ذکر رسول ہو اور خدا اس کو دیکھ رہا ہو اور پھر 50-50. یہی تو ایک ہے جس میں امید نہیں ہے. یقین ہی یقین ہے، یقین ہی یقین ہے، یقین ہی یقین. سبحان اللہ. بس آخری مصرع. پھر کیسے پیدا کیا؟ عیبوں سے بچا بچا کر پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا. سبحان اللہ. آپ سے پوچھتا رہا، آپ کو بناتا رہا، آپ سے پوچھتا رہا. یہی ترجمہ اس کا. اور حضور نے اسے انکار نہیں کیا. اگر حضور ٹوک دیتے حسان یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہوا، خدا نے اپنی مرضی سے بنایا. نہیں، حسان نے کہا آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. اور یہ حدیث صحیح ہے. اس پر ایمان جو نہ رکھے یا شک کرے وہ گویا آپ سے پوچھتا رہا، آپ کو بناتا رہا. کیا شان ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے. اب تجھ سے پوچھ کے تجھے خدا نے بنایا. وہ تو وہ ہے محبوب جن سے پوچھ پوچھ کر بنایا. بس گفتگو ختم ہوئی. ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں. اگلے سال زندگی رہی تو آپ سے، ان سے نہیں ہے وہ سوال، یہ تو جانتے ہیں، ان سے نہیں ہے وہ سوال، میرے لیے ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ جب محمد کو بنا رہا تھا تو پوچھ کس سے رہا تھا؟ سبحان اللہ. اور محمد سے پوچھ رہا تھا تو بنا کس کو رہا تھا؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ شاہ صاحب نے